اس سے پہلے تو آپ کو تازہ ترین خبر دے دیں جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے آئی ہے، برطانیہ سے آئی ہے خبر، لیکن ہے پاکستان سے متعلق۔ آپ جانتے ہیں اوور دا ویکنڈ یہ فیصلہ آیا کہ 9 مئی کے حوالے سے کچھ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل مکمل ہوئے اور ان کو سزائیں دی گئیں۔ یہ تو پرانی خبر ہے، تکرار نہیں کرتے اس کی ابھی، لیکن اس پہ یورپی یونین نے پہلے رد عمل دیا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے برطانیہ نے اس پہ، برطانیہ کا جو فورن آفس ہے اس نے اس پہ رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ شہریوں کا ان عدالتوں میں ٹرائل شفافیت سے محروم ہے۔ برطانیہ اگرچہ پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، لیکن ان عدالتوں میں شہریوں کا ٹرائل آزادانہ جانچ پڑتال کے بغیر ہوتا ہے، انسانی حقوق اور شفافیت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس لیے پاکستانی حکومت کو بین الاقوامی معاہدوں کے تحت انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ شہریوں کو شفاف اور آزادانہ ٹرائل کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اب سے کچھ دیر پہلے کی پیش رفت ہے۔ آج کے دن کی عام ترین پیش رفت ظاہر ہے یہی ہے کہ جن مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے کہ ہم گردان پتہ نہیں کہ پچھلے کتنے ہفتوں سے سن رہے تھے، وہ آج کم از کم اس نہج پہ ضرور پہنچی کہ باقاعدہ ایک حکومتی اور اپوزیشن کمیٹی کی مذاکرات ہو گئی۔ اس کا اگر کوئکلی جائزہ لیں تو ایاز صادق ہیں جو کہ اسپیکر نے، ان کی سربراہی میں مذاکرات ہوئے۔ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کون کون ہیں؟ اس میں نائب وزیر اعظم ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، سیاسی مشیر وزیر اعظم پاکستان کے جناب رانا ثناء اللہ، سینیٹر مسلم لیگ نون کے عرفان صدیقی صاحب، پیپلز پارٹی کے اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب، ایم کیو ایم سے خالد مقبول صدیقی صاحب، پھر بعد میں انہوں نے فاروق ستار صاحب کو نامزد کر دیا، استحکام پاکستان پارٹی سے علیم خان صاحب، مسلم لیگ قاف سے چودھری صالح حسین صاحب۔ یہ ہو گئی حکومتی کمیٹی۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے اس میں اپنی جگہ فاروق ستار صاحب کو اس میں نامزد کر دیا۔ آج حکومت نے یہ مناسب سمجھا کہ اس میں 2 لوگوں کا مزید اضافہ کیا جائے اجلاس کے بعد، تو اس میں اعجاز الحق صاحب جو کہ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ ہیں اور خالد مکسی جو کہ باپ پارٹی کے ہیں، ان کا اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب کون ہے؟ پی ٹی آئی کی کمیٹی کے اراکین کون ہیں؟ اسد قیصر صاحب ہیں، اس میں عمر ایوب صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل، اور جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سربراہ مجلس وحدت المسلمین۔ تو آج لیکن جو مذاکرات ہوئے اس میں حکومت کی جانب سے 7 لوگ آئے، اپوزیشن کی جانب سے 3 لوگ آئے، راجہ ناصر عباس صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور اسد قیصر صاحب، صرف یہ 3 لوگ آئے۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ جو ملاقات تقریباً جو 1.5 گھنٹہ جاری رہی، اس میں اس کے بعد جو ایک آفیشیل اعلامیہ تھا مختصر، وہ عرفان صدیقی صاحب نے پڑھ کے سنا دیا، جو کہ پورے اس اجلاس کو ان کے حوالے سے سمرائز کر رہا ہے کہ جناب یہ وہ اعلامیہ ہے جس پہ دونوں نے اتفاق کیا اور آج یہ پیش رفت ہے۔ آج کی حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کی جو سمری ہے وہ عرفان صدیقی صاحب کی زبانی آپ سنیے۔ دونوں مذاکراتی کمیٹیوں نے خیر سگالی کا اظہار کرتے ہوئے آج کے اجلاس کو نہایت مثبت پیش رفت قرار دیا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ پارلیمنٹ مسائل حل کرنے کا اہم فورم ہے اور مذاکراتی عمل کو جاری رہنا چاہیے۔ اپوزیشن کمیٹی نے اپنے ابتدائی مطالبات کا خاکہ پیش کیا، طے پایا کہ اگلی میٹنگ میں اپوزیشن کمیٹی تحریری طور پر اپنے مطالبات اور شرائط کار پیش کرے گی تاکہ اس دستاویز کی روشنی میں بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ باہمی مشاورت سے طے پایا کہ اگلا مذاکراتی اجلاس 2 جنوری کو منعقد ہوگا۔ اب اس میں جو ایک بات بہرحال بظاہر سرپرائزنگ ہے وہ یہ کہ یہ اہم ترین دن تھا ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن 50% سے بھی کم اس میں پاکستان کی تحریک انصاف کی قیادت شریک ہوئی، بلکہ ایاز صادق صاحب نے تو کہا جس کے سربراہ ہیں کہ یعنی انہوں نے تاثر دیا انہوں نے کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے چونکہ کچھ لوگ نہیں آئے تھے تو پھر ہم نے اجلاس آگے کے لیے بڑھا دیا، یعنی کہ اور آگے بھی 2 جنوری یعنی ابھی اگلے سال ہوگا، 10 دن بعد ہوگا یہ اجلاس۔ ایاز صادق صاحب دیکھیں انہوں نے کیا کہا۔ آج کچھ ممبران اپوزیشن کے نہیں تشریف لا سکے تو ہم نے اگلی میٹنگ 2 تاریخ کی کا پرپوز ہوا ہے جو انشاءاللہ 2 جنوری کو میٹنگ ہوگی۔ ہم ذرا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔